اسی سلسلے میں اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو یہود ہے نا، یہ اتنے جو سرکشی کر رہے ہیں، اتنی جو نافرمانی کر رہے ہیں، اور یہ اتنی دھڑلے سے جو اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جو عذاب دیا جائے گا نا، یعنی ہمیں جو جہنم کے اللہ کے عذاب سے جو ڈرایا جا رہا ہے، فرمایا ہمیں عذاب صرف چند دن کے لیے ہوگا۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، فرمایا کہ ہمیں ہرگز عذاب نہیں چھوئے گا مگر صرف چند دنوں کے لیے۔ یہ یہودیوں کا ایک نظریہ تھا، ایک سوچ تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں صرف 40 دن جہنم میں عذاب دیا جائے گا اور 40 دن کے بعد ہمیں نجات مل جائے گی، اور وہ بھی 40 دن جو ہمیں عذاب ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ ہمارے جو بڑوں نے، باپ داداؤں نے، جو موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد جو 40 دن بچھڑے کو معبود بنایا تھا، اس بچھڑے کی جو پوجا شروع کر دی تھی، تو فرمایا کہ بس وہی 40 دن ہمارا یہ قصور گردانا جائے گا اور 40 دن ہمیں عذاب دیا جائے گا، اور 40 دن کے بعد جو ہے ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ان کی سرکشی ہے نا، یہ جو اتنی دھڑلے کے ساتھ یہ جو بغاوت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جو انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا جو انکار کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں صرف چند دن کے لیے عذاب ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، رب جلال نے فرمایا کہ انہیں جو ہے ان کے دین کے متعلق اس بہتان نے دھوکے میں ڈالا ہے جو یہ اللہ رب العزت پر باندھتے ہیں۔ یعنی یہ جو سوچتے ہیں نا کہ ہم صرف 40 دن تک جہنم میں جائیں گے، یعنی جو ہمارے باپ داداؤں نے 40 دن بچھڑے کو پوجا تھا، صرف اتنے ہی دن ہمیں عذاب ہوگا، اس کے بعد پھر ہم آزاد ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ ان کا دھوکہ ہے، یہ ان کے اس باطل سوچ نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے، اور یہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ ہمیں صرف 40 دن عذاب دے گا، اس کے بعد عذاب نہیں دے گا۔ فرمایا اللہ پہ بہتان ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بڑے واضح انداز میں فرما رہا ہے کہ یہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اور پھر جہنم سے ان کی آزادی نہیں جب تک یہ ایمان نہیں لے آتے۔ لیکن ان کی اپنی ایک سوچ تھی، ان کا اپنا ایک نظریہ تھا، جس کے مطابق وہ یہ کہتے تھے کہ ہم صرف 40 دن جہنم میں رہیں گے اور اس کے بعد ہمیں آزاد کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ فقط ان کا کیا ہے، صرف دھوکہ ہے، صرف ان کا فریب ہے جو ان کو خود غلط فہمی میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ آگے رب جلال نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور فرمایا کہ کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی میدان محشر، قیامت کا دن، یوم حشر۔ رب جلال نے فرمایا اس دن کیا ہوگا
جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، سب کو، اول اور آخر سب وہاں جمع ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ جو اس نے نیک کام کیے ہیں تو اس کو پوری پوری نیکی دی جائے گی، اگر برا کام کیا ہے تو اس کو پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو اللہ تعالی عذاب دے گا تو یہ اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ کسی کو اگر جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ کسی کو اگر مشکل میں مبتلا کیا جائے گا، اذیت دی جائے گی تو یہ اس پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ وہ جیسا دنیا میں اس نے کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب اگر جو دنیا میں کفر پر ہی رہا اور کفر پر ہی مرا تو اس کے لیے صرف جہنم کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور ہمیشہ اسی کا ایندھن بنا رہے گا۔ اور جو مسلمان ہوگا، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی معبودیت کی شہادت دی ہوگی، گواہی دی ہوگی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانا ہوگا، اگرچہ وہ گنہگار ہوگا تو اس کو اس کے گناہوں کا بدلہ دے کر اسے جہنم میں سے نکال کر جنت ضرور دی جائے گی۔ تو جو جیسا کرے گا اللہ نے فرمایا اس کو ویسا بدلہ دیا جائے گا، اس میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ رب ذوالجلال میدان محشر میں ہر ایک کا حساب فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو اپنی سند سے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں، کہتے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں ایک سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھا تھا، سوار تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو درداء، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فرمایا اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے کوئی زنا کرے یا چوری کرے، یعنی زنا جو ہے یہ بھی ایک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنا یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، تو فرمایا چاہے کوئی گناہ کرے یا چوری کرے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، اور آپ نے پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، اے ابو درداء، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت ابو درداء عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ زنا کرنے والا ہو یا چوری کرنے والا ہو؟ تو حضور پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر حضور نے فرمایا، اے ابو درداء، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔
تو حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ حضور چاہے اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ جب یہ فرمایا تو پھر حضور نے فرمایا اے ابو درداء چاہے اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو، اور اے ابو درداء تیری ناک خاک آلود ہو۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ابو درداء سے کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں، تم بار بار مجھے لے کے آ رہے ہو اس طرف۔ یعنی اس کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو گناہ کبیرہ کرنے والا شخص ہے یہ ایک مدت تک اپنے گناہ کا بدلہ چکائے گا، اس کو وہ عذاب دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے جنت ضرور ہے، جنت اس کے لیے ضرور ہے۔ خوارج جو ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور وہ اس بات کو حق سمجھتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت اور مسلمانوں کا قرآن اور حدیث کے مطابق یہ عقیدہ ہے کہ ہمیشہ اور دائمی طور پر جہنم میں صرف وہی رہے گا کہ جو کفر پر مرا ہو یا شرک پر مرا ہو۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہوگا، کلمہ اس نے پڑھا ہوگا اور ایمان اس کے دل میں موجود ہوگا، سلامت ہوگا، اور اسی سلامتی کے ساتھ وہ اس دنیا سے گیا ہوگا، فرمایا چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، فرمایا کہ ایک مدت کے بعد اسے جہنم سے نکالا ضرور جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں مشرکین بھی ہوں گے، کفار بھی ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جو مشرکین ہوں گے نا، وہ ان مسلمانوں سے جو گناہ گار جو جہنم میں جائیں گے ان سے کہیں گے کہ ہم میں اور تم میں کیا فرق، ہم میں اور تم میں کیا فرق کہ آج ہم اور تم دونوں ایک ہی مقام پر ہیں، یعنی تم بھی جہنم میں ہو، ہم بھی جہنم میں ہیں، تم بھی دوزخ میں ہو، ہم بھی دوزخ میں ہیں۔ جب وہ یہ بات کہیں گے تو اللہ تعالی ان مشرکین اور کفار کے اس طانے پر غضبناک ہوگا، اور اللہ تعالی فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ ان مسلمانوں کی جماعت کو جہنم سے نکال کے لاؤ، کہ یہ مشرکین اور منافقین ان مسلمانوں کو آج کلمہ پڑھنے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ وہ یہی کہیں گے نا کہ یار تم نے دنیا میں اللہ کو ایک مانا تو آج تم بھی وہی ہو، ہم نے نہیں مانا ہم بھی وہی ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ ہاں آخر کار تو ہم ایک ہی ٹھکانے پر آ گئے نا، اور تم نے تو دنیا میں اللہ کو ایک مانا اس لیے تھا کہ تمہیں جنت دی جاتی، تو آج تو تم اور ہم ایک ہی جگہ جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا نکالو ان مسلمانوں کی جماعت کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ان مسلمانوں کی جماعت کو جب جہنم سے نکالا جائے گا تو فرمایا کہ وہ جل کر بالکل کوئلہ ہو گئے ہوں گے، وہ جو مسلمان ہوں گے ان کے جسم بالکل جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، سیاہ ہو گئے ہوں گے، لیکن فرمایا کہ نہ تو ان مسلمانوں کے چہرے بگڑے ہوں گے نہ ان کی آنکھوں کی رنگت تبدیل ہوئی ہوگی۔ فرمایا ان کو نکالا جائے گا،
اور جب نکال کر جنت کے قریب لایا جائے گا تو اللہ تعالی ان کو ایک نہر میں غوطہ دے گا۔ جب وہ اس نہر سے باہر آئیں گے تو ان کے جسم ویسے ہی سلامت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اے میرے بندو، یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس میرا نبی آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میرے نبی نے تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائی تھی یا نہیں سنائی تھی؟ وہ کہیں گے سنائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو، کیا تمہیں میرے نبی نے میرے غضب سے ڈرایا تھا یا نہیں ڈرایا تھا؟ فرمایا ڈرایا تھا۔ فرمایا تمہیں نیکی کی دعوت دی تھی، برائی سے روکا تھا یا نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں، نیکی کی دعوت بھی دی تھی، برائی سے روکا بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تم رکے کیوں نہیں؟ تم رکے کیوں نہیں؟ اور آج جو تمہیں جہنم میں ڈالا گیا، تمہیں اسی وجہ سے ڈالا گیا کہ تم نے میری نافرمانی کی، میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا کریم ہے کہ صرف مشرکین کے اس تانے پر اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں میں سے مسلمانوں کو نکال دے گا کہ صرف ان کو مشرکین تانا دیں گے کہ تم اور ہم آج ایک ہی مقام پر، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر نکالے گا، اور پھر ان کو جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں ان کو جو پہلے سے جنت میں لوگ موجود ہوں گے انہیں یہ کہہ کر بتائیں گے، پکاریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے جہنمی تھے اور اب جنتی ہو گئے۔ یعنی جو اہل جنت تھے وہ ان لوگوں کا تعارف کیا کروائیں گے کہ یہ پہلے جہنمی تھے اب جنتی ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ جہنمی والا ٹائٹل جو ہے نا وہ ان کے ساتھ لگ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے بار الہ، تو نے ہمیں جہنم سے تو نجات دے دی ہے، لیکن یہ جہنمی ہونے کا جو ٹائٹل ہے جو یہ ہم منسوب ہو چکے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہاں تو ہر شخص یہ ہمارا تعارف کرواتا ہے یہ پہلے جہنمی تھے اور اب جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اہل جنت میں اعلان فرمائے گا، اہل جنت میں اعلان فرمائے گا کہ ان کو آج کے بعد کوئی جہنمی نام سے نہیں پکارے گا۔ جو جنت میں داخل ہو گیا اب وہ اہل جنت ہے، اب وہ پاک صاف ہو گئے۔ فرشتے ندا کریں گے کہ تم نے جہنم میں جو جلے ہو وہ اس لیے جلے ہو کہ تمہارے گناہ تمہاری ذات سے الگ ہو کر جل جائیں۔ جہنم میں مسلمان کو جلانا مقصود نہیں ہوتا، یہ بھی ایک فرق ہے۔ مسلمان اور کافر کے جہنم میں عذاب میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہنم کو، کافر کو جو جہنم میں عذاب دیا جائے گا وہ ذلت اور رسوائی والا عذاب ہوگا، جبکہ مسلمان گناہ گار کو ذلت والا عذاب نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے بات کو؟ مسلمان جو گناہ گار ہوگا اس کو ذلت اور رسوائی والا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ مسلمان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ اس لیے دیا جائے گا کہ اس کے ساتھ جو گناہ لگے ہیں نا وہ گناہ اس کے جل جائیں، اور جب گناہ جل گئے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اب پاک ہو گیا، یہ اب صاف ہو گیا، اب یہ پاکیزہ ہو گیا، لہٰذا یہ جنت کا حقدار ہے۔ دوسری بات کہ جہنم میں جو کافروں کو عذاب دیا جائے گا تو کافروں کو جب عذاب ہوگا تو فرمایا کہ ان کے چہرے، ان کے جسم وہ بگاڑ دیے جائیں گے، وہ سیاہ ہو جائیں گے، وہ بدصورت ہو جائیں گے،
لیکن اللہ تعالیٰ مسلمان جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے چہرے کو کبھی بھی جہنم میں بگاڑے گا نہیں، اس کے چہرے کو بگاڑے گا نہیں۔ اس لیے کہ مسلمان بڑے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کبھی تو اس نے سجدہ کیا ہوگا نا، ایسا ہے یا نہیں؟ زندگی میں ایک مرتبہ تو کسی نہ مسلمان نے لازمی اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں رکھی ہوگی، تو اللہ تعالی اس پیشانی کو کبھی بھی مسخ نہیں کرے گا جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس کی بارگاہ میں جھکی ہوگی۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اس کے چہرے بگڑیں گے نہیں، چہرے سیاہ نہیں ہوں گے، ان کے چہروں پر سیاہی اور نحوست نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ چہرہ وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کبھی نہ کبھی جھکا تھا۔ جبکہ جو کافر ہوں گے، مشرکین ہوں گے، ان کے چہروں کو سیاہ کر دے گا اللہ تعالی، بگاڑ دے گا۔ وہ فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے عذاب میں تیسرا فرق یہ ہے کہ مسلمان صرف تھوڑے وقت کے لیے جہنم میں جائے گا، جبکہ کافر دائمی طور پر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، حضور کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیں کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، یعنی آپ کی امت کا ہر شخص جہنم سے نکل جائے گا، وہ آخری شخص کون ہوگا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حضرت جبریل اس کی آواز سنیں گے، اور وہ جہنم کے کونے میں پڑا ہوگا، اور وہاں سے وہ یہ پکار رہا ہوگا، اے حنان اے منان، اے حنان اے منان، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے نام سے پکار رہا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جبریل اس کی اس ندا کو سنیں گے، اور جب حضرت جبریل یہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو یا حنان یا منان یا حنان یا منان کے نام سے پکار رہا ہے، تو حضرت جبریل اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اللہ کے حضور سجدہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے پوچھے گا، اے جبریل کیا بات ہے، سجدہ کرنے کی وجہ؟ حالانکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، رب ذوالجلال کو معلوم ہے جبریل نے کیوں سجدہ کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے جبریل سجدہ کرنے کی وجہ؟ حضرت جبریل عرض کریں گے، اے بار الہ، تیرا ایک بندہ جہنم کے کسی کونے سے تجھے آواز دے رہا ہے، یا حنان یا منان یا حنان یا منان، اس کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا تو پھر جاؤ، جہنم کے داروغہ، وہ فرشتہ جہنم پہ مامور ہے، اس سے کہو کہ میرے اس بندے کو نکالے وہاں سے۔ حضرت جبریل جب جائیں گے جہنم میں دروازے پر، اور اس کے جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو یا حنان یا منان کے نام سے پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو جہنم سے نکال کے لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ وہ داروغہ، جہنم کا جو داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک، وہ جائے گا جہنم کے اندر، ڈھونڈے گا، پھرے گا، اور آخر کار واپس آئے گا تو حضرت جبریل سے عرض کرے گا، اے جبریل میں نے جہنم کے کونوں کو دیکھا، لیکن جہنم اس قدر بھڑک رہی ہے کہ اس میں آدمی اور پتھر کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو رہا ہے، یعنی اس قدر سخت ہے جہنم۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو کہ مجھے اس کی خبر نہیں ہو رہی کہ وہ کہاں ہے۔ حالانکہ حضور نے فرمایا کہ جو داروغہ جہنم ہے نا، جو مالک فرشتہ ہے، فرمایا وہ ہر جہنمی کو اس طرح پہچانے گا جس طرح ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے۔
ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے نا کہ میرا کون سا بچہ ہے، پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، اس کا نام کیا ہے، کب پیدا ہوا تھا، کیا کیا اس کے حالات ہیں۔ تو فرمایا دروغہ جہنم ہر جہنمی کو ایسے پہچانے گا، لیکن اس کی تلاش نہیں ہو سکے گی۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے گے اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کریں گے بار الہ، مالک یہ کہتا ہے، جو جہنم کا دروغہ ہے وہ کہتا ہے کہ جہنم بہت زیادہ بھڑکتی ہے اور مجھے اس کی تلاش نہیں ہو رہی کہ وہ کہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم سے کہ تھوڑی ٹھنڈی ہو جا، تھوڑی ٹھنڈی ہو جا، اور پھر فرمائے گا کہ جبریل جا کے مالک سے کہو فلاں فلاں کونے میں فلاں فلاں بیڑیوں کے اندر فلاں شخص ہے جو مجھے پکار رہا ہے، یا حنان یا منان۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام اس کو نکال کر لائیں گے تو اللہ تعالی اس کو پھر حوض کے اندر غوطہ دے گا، وہ پھر سے صحیح سلامت ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکال کر جنت ضرور دی جائے گی، جنت ضرور ملے گی، لیکن ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ اور یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان کو گناہ کرنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، نہ، انسان گناہ گار ہے، سزا ضرور بھگتے گا، ضرور بھگتے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے معاف کر دے، اسے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دے کسی گناہ گار کو بھی، تو یہ اللہ کا اختیار ہے۔ تو فرمایا کہ وہ دن جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے تو کیا حال ہوگا، اور اس دن ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہ اچھا کرے گا یا برا کرے گا۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ اچھا، یہ جو قل جو اللہ رب العزت جگہ جگہ فرماتا ہے نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی اپنائیت ہے، بڑی محبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا تو براہ راست کہہ دیتا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ مالک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ظاہر براہ راست کہہ دیتا، اے لوگو اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کمال حضور سے محبت کا اظہار فرمایا ہے کہ جہاں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی اور بزرگی کو بیان کیا ہے نا، تو قل کہہ کر ہی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اے محبوب آپ کہیے کہ میری کیا شان ہے، اے محبوب آپ فرمائیے کہ میرا کیا مقام ہے، اے محبوب آپ کہیے کہ میری کیا عظمت اور کیا بزرگی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ اپنی شان، اپنی بڑائی، اپنی کبریائی، اپنی بزرگی اپنی شان کے مطابق بیان کرے تو کوئی اس کا منع کر سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کیا شان، فرمایا اے محبوب آپ فرمائیے، کیا فرمائیے؟ اے اللہ ملک کا مالک تو ہے، یعنی یہ جتنی ملکیت ہے، جتنی کائنات ہے، سارے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور فرمایا تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس سے ملک چھین لیتا ہے۔ ملک سے مراد اختیار ہے، ملک سے مراد بادشاہت ہے، ملک سے مراد انسان پر غلبہ ہے، ملک سے مراد بہت ساری چیزیں کہ انسان کو جس بھی طرح کا حاکم بنایا جاتا ہے یہ اس کا ملک ہے، اس کا اختیار ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے
کہ مالک الملک اللہ ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، فرمایا سب بھلائیاں تیری ہی قدرت میں ہے، تیرے ہی دست قدرت میں ہے ہر بھلائی۔ جتنا بھی خیر ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حالانکہ یہ اصول ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ انسان اگر کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو اس کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر کوئی انسان برا کام کر رہا ہے تو اس کا بھی خالق اللہ ہے۔ لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے، شان الوہیت کا ادب ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اپنی ہر نیکی کو اللہ کی طرف منسوب کرے، یعنی کوئی بھی انسان نیکی کرے تو ہمیشہ یہی کہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اور فرمایا کہ جب بھی انسان کوئی برائی کسی سے سرزد ہو تو وہ ہمیشہ یہ کہے کہ یہ میرے نفس کا قصور ہے۔ اگرچہ برائی کا خالق اللہ ہے لیکن برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ اللہ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی شان کے ادب کے خلاف ہے۔ تو فرمایا بیدک الخیر، ہر خیر ہر بھلائی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی دن کو مکمل ہونے کے بعد وہ رات میں داخل کر کے رات کو ظاہر کر دیتا ہے، اور رات کو جب ختم کرتا ہے تو رات کو دن میں داخل کر کے دن کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ہوا تھا مکالمہ نمرود سے، تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم نے اللہ کی الوہیت اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی شان اور بزرگی یہی بیان کی تھی نا۔ فرمایا میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، یعنی وہی دن کرتا ہے وہی رات کرتا ہے۔ تو فرمایا تو اگر ہے تو پھر مغرب سے نکالو سورج کو، تو وہ وہاں عاجز آ گیا۔ تو یہ رب کی قدرت ہے کہ وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی دن کو رات سے تبدیل کر دیتا ہے، رات کو دن سے تبدیل کر دیتا ہے۔ سرد موسم میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں طویل ہو جاتی ہیں، گرم موسم میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن طویل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ہے، اور فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور اللہ ہی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اس کی بہت ساری انداز بہت سے لوگوں نے بیان فرمائے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان سے انسان کو پیدا کرتا ہے، یعنی کہ انسان ہے، ماں ہے، اس کے پیٹ میں خون کا ایک قطرہ، اس سے اللہ تعالیٰ اس نطفے کو پیدا کرتا ہے، نطفے سے جسم بناتا ہے، جسم میں جان ڈالتا ہے، اور پھر وہ ایک زندہ انسان باہر آتا ہے۔ تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب وہ جو نطفہ ہے، خون کا قطرہ ہے تو بے جان ہے نا، مردہ ہے، اللہ تعالیٰ زندہ انسان سے اس مردہ شے کو زندہ کر کے نکال رہا ہے۔ اور بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
کافروں سے مسلمانوں کو پیدا کرتا ہے اور مسلمانوں سے کافر پیدا کرتا ہے۔ کافر یہ مردہ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں یہ فرمایا تھا کہ تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا، یعنی تم کافر تھے، تمہارے اندر روح ایمان نہیں تھا، ہم نے تمہیں ایمان دیا، تمہیں حیاتی دی، تمہیں زندگی دی۔ تو جب تک انسان مومن نہیں ہے وہ چلتا پھرتا انسان تو ہے لیکن زندہ انسان نہیں ہے۔ انسان کا دل مردہ ہے تو پھر انسان جسم پہ کیا کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے کافر پیدا کر دیتا ہے، کافروں سے مومن پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثال تاریخ میں موجود ہے۔ اور فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور فرمایا تو جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ رزق کا وعدہ اللہ رب العزت کا ہے، وہ چاہے زمینوں میں ہو یا آسمانوں میں ہو، زمین پر چلنے والا ہو یا زمین کے اندر رہنے والا ہو، رب ذوالجلال اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے جو لقمہ لکھا رکھا ہے نا، فرمایا اگر ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس سے وہ لقمہ چھیننا شروع کرے تو اس سے وہ چھین نہیں سکتی۔ اور فرمایا کہ جس کے قسمت میں، جس میں نصیب میں اللہ نے جو لقمہ نہیں لکھا، فرمایا سارے مل کر بھی اگر اس کو وہ پہنچانا چاہیں، کھلانا چاہیں تو وہ اس کو کھلا نہیں سکتے، نہیں کھلا سکتے۔ تو رزق کا وعدہ اللہ رب العزت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یہ پچھلی جو آیت مبارکہ گزری ہے نا کہ جس نے بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور انبیاء کے ساتھ جو علماء تھے ان کو بھی قتل کیا، وہ اس لیے کہ ان کو حق اور عدل و انصاف کی دعوت دیتے تھے، انہوں نے ان کو قتل کیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حق کو ظاہر ہونے کے بعد لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے اس کو چھپائے، یعنی ایک چیز حق ہے، سچ ہے، اور وہ بیان کرنے والا یہ سوچے کہ یار میں اس کو بیان کروں گا فلاں میری مخالفت پہ آ جائے گا، فلاں میرے خلاف ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ میری مخالفت شروع کر دیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے اس حق کو مت چھپاؤ، اس لیے کہ ان لوگوں کا دباؤ اور ان لوگوں کی مخالفت نہ تو تمہیں موت کے قریب کر سکتی ہے اور نہ تمہارا رزق تم سے دور کر سکتی ہے۔ یہ مت سوچو کہ میں اگر حق بیان کروں گا تو مجھے کوئی ناحق مار دے گا، فرمایا نہ، جو اللہ نے تمہاری موت کا وقت لکھا ہے اس سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا۔ اور یہ بھی مت سوچو کہ میں حق بیان کروں گا تو مجھے کہیں میری نوکری چلی جائے گی، میری روزی چلی جائے گی، میرا کیا ہوگا، میرے بچے کیا کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہ تو وہ تمہیں موت کے قریب کر سکتے ہیں نہ تمہارا رزق تم سے دور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے دباؤ پہ آ کر کسی کا نہ رزق چھینتا ہے نہ کسی کو موت کے قریب کرتا ہے۔ تو رزق کا وعدہ کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی لیے وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ انسان سے کیا ہے انسان اس کی فکر میں لگ گیا، اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے بندے سے ڈیمانڈ کی ہے اس کی انسان کو کوئی فکر ہی نہیں۔ انسان کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کرے، اور جب وہ اللہ کی جو ہے وہ اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر انعام ضرور فرمائے گا۔
کرم ضرور فرمائے گا۔ ہاں، تو انسان اس چیز سے ہٹ گیا، اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں اس چیز کا ضامن ہوں، رزق میں نے تمہیں دینا ہے، چاہے کوئی کتنی ہی اونچی چھلانگیں لگا لے، لیکن جو اس کے نصیب کا ہے وہ اس کو ملنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ انسان اپنی کوشش سے، اپنے قصد سے اپنے لیے جائز چیز کو اپنے لیے ناجائز بنا لے۔ میں نے پہلے بھی حدیث جو ہے وہ روایت بیان کی تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ کہتے علی فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان اپنے لیے جائز چیز کو عجلت کی بنا پر اپنے لیے حرام کر لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں ایک چیز لکھی ہے لیکن اس میں تاخیر ہونی ہے، یعنی اپنے وقت پر اس کو ملنی ہے، لیکن انسان جب بے صبرا ہوتا ہے، انسان اس کے لیے جو ہے نا وہ سر توڑ کوششیں کر دیتا ہے اور پھر اس جائز چیز کو حلال طریقے سے حاصل کر لیتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ، جو حضرت علی مسجد میں ایک دفعہ تشریف لے گئے تو آپ گھوڑے پر سوار تھے، آپ نے ایک شخص سے کہا کہ یہ میری سواری کی حفاظت کر، میں مسجد میں جا کے آتا ہوں۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی گئے مسجد میں، وہ پیچھے سے اس شخص نے کیا کیا، حضرت علی کے جو گھوڑے پر جو وہ سواری کی جو زین تھی اس کو وہ اتارا، سواری کو وہیں چھوڑا اور وہاں سے چل دیا۔ اس شخص نے سوچا یہ کہ یار یہ مجھے یہاں کھڑے کر گئے، واپس آئیں گے اپنی سواری لے کر چلے جائیں گے، مجھے کیا فائدہ، لہذا اس نے وہ زین لی، اتاری، اپنا نفع ڈھونڈا اور وہاں سے چل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد سے باہر آئے تو سواری موجود ہے، زین غائب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو رقم دی اور کہا جاؤ بازار سے نئی زین خرید کر لاؤ۔ وہ شخص بازار گیا تو بازار میں وہی شخص زین بیچ رہا تھا جو حضرت علی کی چوری کر کے لایا تھا۔ اس شخص نے رقم دی اس کو، اس سے زین خریدی، خرید کر جب حضرت علی کے پاس پہنچا تو حضرت علی نے پہچان گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی میری زین ہے جو سواری سے غائب ہوئی تھی۔ تو اس وقت حضرت علی نے فرمایا اس شخص نے اپنی عجلت کی وجہ سے اس رقم کو اپنی حلال کے بجائے حرام کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب میں مسجد سے واپس آؤں گا تو اس سے اتنی رقم اس کو میں اجرت کے طور پر دے دوں گا کہ جو اس نے میری سواری کی حفاظت کی ہے۔ میں نے کہا میں نے ارادہ کر لیا تھا، لیکن اس شخص نے یہ سوچا کہ یار یہ مجھے کچھ بھی نہیں دیں گے، لہٰذا زین چوری کر لیتا ہوں۔ تو فرمایا کیا ہوا، اس کو وہی رقم پہنچی، لیکن میں اگر دیتا اجرت پر تو وہ اس کے لیے حلال تھی، اس نے چوری کر کے حاصل کری لہٰذا اس کے لیے حرام ہو گئی۔ قسمت میں اتنی ہی تھی، ہاں قسمت میں اتنی زیادہ نہیں ملی، لیکن فرمایا کہ عجلت نے اس کو حرام کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے نصیب میں مکان لکھا ہے نا تو ایک وقت دیر سویر تمہیں ملے گا ضرور، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی جائیداد ہڑپ لی، اس کا حصہ مار لیا، اس کی جو ہے وہ حق تلفی کر دی، اس کے مکان پہ قبضہ کر لیا، اس کی دکان پہ قبضہ کر لیا، اس کے کاروبار سے مار دیا۔ بھائی تمہیں ملنا ہے اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے، لیکن تمہیں ناجائز طریقے سے کیوں لے رہے ہو؟ ہاں تو اس لیے فرمایا کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے کہ وہ تمہیں پہنچائے گا، اور جو چیز انسان کی نصیب میں نہیں ہوتی نا وہ پھر اس کے ہاتھ رہتی بھی نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کی کوئی چیز ہڑپ بھی لیتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں سے آئی تو وہاں سے پھر نکل بھی گئی، جہاں سے آئی وہاں سے نکل بھی گئی۔ کوئی شخص کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے تو وہ اس کو نفع نہیں دے سکتا، وہ اس کو کہیں نہ کہیں نقصان میں نکل جاتا ہے۔ تو فائدہ کیا کہ جس چیز کو تم نے اپنے لیے حرام طریقے سے کمایا اس نے تمہیں بھی نفع نہیں دیا، ہاں اس کا گناہ تمہارے نامہ اعمال میں ضرور آ گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر انسان کو یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا